بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ہماری بات کل پہنچی تھی سبب پر۔ اصول فقہ کے جو مبادیات ہیں اور جو اصطلاحات ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو سبب کی لغوی تعریف کے جس کے ذریعے سے انسان کسی مقصد تک پہنچتا ہے، اور اصطلاح میں ہر وہ چیز کہ جس کے وجود کو شارع یعنی شریعت ناجاری کرنے والے نے حکم کے وجود کی علامت قرار دیا ہے، اور اس کے عدم کو حکم کے عدم کی علامت قرار دیا ہے، تو وہ کیا ہے جی؟ اس کو ہم سبب کہتے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو۔ ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتا ہے سبب۔ علت سے مسئلہ قیاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ایک چیز میں ایک علت پائی جاتی ہے، وہی علت دوسری جگہ پائی جا رہی ہے تو مسئلہ قیاس ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے سبب۔ سبب ہوتا ہے یعنی اس جگہ پر کہ جہاں پر یعنی جب کسی حکم کے وجود کی علامت قرار دیا جاتا ہے کسی چیز کو، اب وہی سبب اگر دوسری جگہ پر پایا جائے گا یا اس جگہ پر پایا جائے گا تو لہٰذا پھر وہ حکم لگے گا۔ مثال دی ہے جیسے کالزنا لوجود الحد، یعنی جب بھی زنا ہوگا وجود حد کے لیے زنا سبب ہے، زنا ہوگا تو اس پر حد بھی جاری ہوگی۔ سبب آگے جو ہے وہ مختلف اعتبارات ہیں۔ سبب کا ایک اعتبار ہے سبب کا بطور فعل کا، یعنی جس حکم میں سبب مکلف کا نہ فعل ہو اور نہ اس کی قدرت میں ہو، ٹھیک ہے جی، اور اس کے باوجود جب سبب پایا جائے گا تو حکم بھی پایا جائے گا، کیونکہ شارع نے حکم کے عدم وجود کو سبب کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ سبب پایا جائے گا تو حکم پایا جائے گا۔ یہاں حکم جو ہے، اب مثال دیکھ لیں پہلے۔ مثال ہے کہ زوال کے بعد سورج کا جو ڈھلنا ہے وہ وجوب نماز کا سبب ہے۔ زوال کے بعد سورج جب ڈھلتا ہے تو نماز ظہر فرض ہو جاتی ہے، سبب ہے اس کا۔ رمضان کا جو چاند ہے اس کے جو بحیلہ ہے وہ روزے کے وجوب کا سبب ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جس حکم میں سبب مکلف کا نہ تو اپنا فعل ہو اور نہ ہی اس کی قدرت میں ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض مرتبہ رمضان کا جو ہے وہ چاند جو ہے وہ نہیں نظر آتا پہلی رات، یا اسی طرح آخری رات جو ہے وہ عید کا چاند نظر نہیں آتا، تو اب گویا کہ وہ مکلف ہے، یعنی جو جس نے عمل کرنا ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ معاملہ وہ سبب پایا جائے گا تو وہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں سبب باعتبار فعل، سبب باعتبار عدم فعل۔ اب یہ دیکھیں یہ اس کے اختیار میں ہے، یعنی وہ سبب ہے جو مکلف کا فعل ہو اور اس کی قدرت میں بھی ہو۔ چنانچہ سفر جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کا سبب ہے، لہذا جب بھی وہ سفر کرے گا تو اس کے پاس گنجائش موجود ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اسی طرح نمبر 2 دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قتل عمد جو ہے وہ وجوب قصاص کا سبب ہے۔ عمدن جو قتل ہوتا ہے، جو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر قصاص واجب ہوگا۔ اب یہ جو سبب ہے یہ باعتبار عدم فعل ہے، یعنی وہ کام نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، اس نے کیا ہے تو یہ ہوا ہے، جبکہ جو پہلی صورت تھی اس کے اندر باعتبار فعل ہے۔ اچھا جی، سبب کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے جی معنی۔ معنی کی تعریف کیا ہے؟ وہ چیز جس کے پائے جانے کی وجہ سے کسی حکم کا وجود یا جو اس کا سبب ہے وہ باطل ہو جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ نماز کے بارے میں ہے کہ حالت حیض میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ معنی نماز ہے، تو جب بھی پاکی کی صورت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب معنی حکم جو ہے وہ حکم کے لیے معنی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جو چیز وجود حکم کے لیے معنی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو ابویت ہے یعنی باپ ہونا ہے، یہ معنی ہے اس بات سے کہ بیٹے کو یعنی بیٹے کے قتل میں باپ کو قتل کیا جائے۔ اب یہاں صرف جو ہے وہ دیت دی جائے گی، یہاں پہ قتل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ باپ کا جو ہونا ہے، باپ کی جو شفقت ہے، باپ کی جو ابویت ہے وہ مانے آ چکی ہے یہاں اس حکم میں، لہٰذا اس وجہ سے اگر باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے، لہٰذا یہ حکم اس کے لیے مانے ہے اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکم کے درمیان یہ رکاوٹ بن گیا۔ ایک ہے مانے سبب، حکم میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن سبب میں رکاوٹ ہے، جیسے وہ چیز جو سبب کے عمل کو باطل قرار دے اور سبب سے مسبب کا جو تقاضا پورا ہوتا ہے اس کے درمیان آ کے حائل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مانے سبب۔ چنانچہ مثال اس کی دیکھیں، مثال اس کی یہ ہے کہ وارث کا اپنے اس رشتہ دار کو قتل کرنا جس کی میراث میں وہ حصہ دار ہے۔
وارث جو ہے وہ خود اپنے اسی رشتہ دار کو قتل کرتا ہے جس کی میراث اسے ملنی تھی، تو اس کا یہ قتل کرنا جو یعنی جو اس کو میراث ملنی تھی قرابت کی وجہ سے، اس کے لیے بطور مانع ہے۔ اس کو کہتے ہیں مانع، مانع سبب، یعنی سبب میں مانع ہے کہ اس کا قتل کرنا جو قرابت کا سبب تھا اس سے وہ مانع ہو گیا، چنانچہ جس نے اپنے ہی مورث کو قتل کر دیا اب وہ اس کی میراث کا حقدار نہیں ٹھہرے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی چیز کا حائل ہونا جو نصاب کو کم کر دے، نصاب وجوب زکوٰۃ کے لیے فرض ہے، جب نصاب ہی نہیں ہوگا تو اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض تھی، اس نے زکوٰۃ دینی تھی، اور عین جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ایام تھے جب اس پر زکوٰۃ فرض تھی، ان دنوں کے اندر اس بندے کے وہ بندہ فقیر ہو گیا، اس کا سارا مال لٹ گیا، یا یہ کہ سیلاب آ گیا، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا۔ اب چونکہ جو زکوٰۃ جو تھی اس کی ادائیگی میں یعنی جو چیز تھی وہ چونکہ وہ ختم ہو گئی، لہٰذا اب ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ مانع سبب آ چکا ہے، لہٰذا اس وجہ سے حکم نہیں لگے گا۔ اصولیین، ایک ہیں اصولیین اور ایک ہیں فقہا۔ اصولیین وہ لوگ ہیں جو عقائد کی بنیاد رکھتے ہیں، اور فقہا وہ ہیں کہ جو مسائل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان حکم کا جو معنی ہے اس میں فرق ہے تھوڑا سا۔ چنانچہ علماء اصولیین کے نزدیک حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کا خود خطاب ہے، اور فقہا کے نزدیک حکم سے مراد وہ جو اللہ کا خطاب ہے اس کا جو اثر ہے، یعنی وہ اثر کہاں زائل ہوگا یہ دیکھا جائے گا۔ چنانچہ قرآن میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ چنانچہ علماء اصولیین کہتے ہیں کہ اس نص کو حکم سمجھا جائے گا، اور فقہا کے نزدیک اس کے اثر یعنی حرمت زنا کو حکم سمجھا جائے گا کہ ولا تقربوا الزنا جو کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، تو اگر پھر بھی کوئی زنا کے قریب جا رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے، فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی کوئی گیا اور وہ زنا میں پڑ گیا تو اس پر حد جاری ہوگی، لیکن اصولیین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ زنا میں پڑا نہ بھی صحیح لیکن زنا کے معاملے میں ملوث پایا گیا تو بھی اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے۔ چنانچہ ایک ہوتا ہے حکم تکلیفی اور ایک ہوتا ہے حکم وضعی۔ حکم تکلیفی وہ حکم ہے کہ جس میں کام کے کرنے یا رک جانے کا مطالبہ پایا گیا ہو، یا کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختیار دیا گیا ہو، تو اس کو کہیں گے حکم تکلیفی، یعنی ایسا حکم کہ جس حکم کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ایک ہے حکم وضعی۔ حکم وضعی وہ حکم ہوتا ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب قرار دیا جاتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کی شرط قرار دیا جاتا ہے، یا ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مانع قرار دیا جاتا ہے، چنانچہ اس کو ہم حکم وضعی کہتے ہیں۔ چنانچہ جو حکم تکلیفی ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 مندوب، نمبر 3 حرام، نمبر 5 مکروہ، اور نمبر 5 مباح۔ ہر ایک کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اب یہاں سے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ آپ کو دوبارہ کہیں پہ اس حوالے سے کنفیوژن نہ ہو۔ واجب، جمہور کے نزدیک واجب اور فرض ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ احناف تھوڑا سا فرق کر لیتے ہیں، باقی علماء اس میں فرق نہیں کرتے۔ چنانچہ احناف یہ کہتے ہیں اس میں فرق ہے، اگر کوئی فعل دلیل ظنی سے ثابت ہو یا خبر واحد سے ثابت ہو تو ہم اسے واجب سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی فعل دلیل قطعی سے ثابت ہو یعنی قرآنی نصوص سے ثابت ہو تو ہم اسے فرض سمجھتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے ہاں۔ باقی جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک واجب کا بھی وہی درجہ ہے اور فرض کا بھی۔ ہمارے ہاں درجے کے اعتبار سے فرق ہے لیکن حکم کے لحاظ سے فرق نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں وطر واجب ہیں تو لہٰذا وطر کی بھی اتنی فرضیت ہے، فرض کی طرح ہی واجب ہے، اور ہم جو ہے وہ فرض اور وطر میں فرق نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں فرض ہیں، لیکن ہم اس کی فرضیت کے بارے میں بات ضرور کرتے ہیں۔ اب پھر واجب جو ہے، ایک واجب ہوتا ہے واجب بلحاظ وقت ادا، ٹھیک ہے جی، یعنی جس وقت اس کو ادا کرنا ہے اس وقت کے لحاظ سے واجب کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے واجب کی 2 قسمیں ہوتے ہیں، ایک کو واجب مطلق کہتے ہیں اور ایک کو واجب مقید کہتے ہیں۔ چنانچہ واجب مطلق کا کیا مطلب؟ شارع جو ہے، شریعت بنانے والا، وہ کوئی وقت متعین کیے بغیر کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کر دیتا ہے تو اس کو واجب مطلق کہتے ہیں۔ جیسے واجب مطلق کو مکلف جب چاہے کسی بھی وقت ادا کر دے، تاخیر سے گناہ گار نہ ہوگا اور جلدی کرنا بہتر ہے، جیسے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کی ادائیگی یا قسم توڑنے کا کفارہ۔ یہ واجب مطلق ہے، اس کے ذمے میں واجب ہے، کبھی بھی زندگی میں ادا کرے۔ اسی طرح اور بھی اس کی مثالیں دی جا سکتی، جیسے کہ حق مار ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ذمے واجب ہے، اس کو جلدی جلدی ادا
کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تاخیر سے بھی کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح واجب مقید یہ ہے کہ شارع جو ہے وہ کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے اور اس کے ادا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کر دے۔ اب وقت مقررہ سے قبل یا بعد میں ادا کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بلا عذر تاخیر سے بھی ادا کرے گا تو بھی گناہ گار ہوگا، جیسے پانچوں نمازیں ہیں اور رمضان کے روزے ہیں، کہ اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے لیکن تاخیر سے پڑھتا ہے، لیٹ کر کے پڑھتا ہے، تو بھی اگر وہ اس کو پکا عمل بنا لیتا ہے تو بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا جی، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی ادا۔ اگر مکلف نے کسی فعل کو اپنے وقت کے اندر صحیح اور کامل وقت پہ کر لیا ہے تو اس کو فقہا کی اصطلاح میں ادا کہتے ہیں، اور اگر معین وقت میں ناقص طریقے سے ادا کیا ہے اور بعد میں کامل طریقے سے اسی وقت میں لوٹا رہا ہے تو اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ اور قضا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر مکلف نے وقت گزرنے کے بعد اس کو ادا کیا ہے تو اس کو ہم قضا کہتے ہیں۔ یہ تو تھا واجب بلحاظ ادا۔ اب ہے جی واجب مقدار اور عدم مقدار کے لحاظ سے واجب کا تعین کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے بھی اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، واجب محدد اور واجب غیر محدد، محدود یا غیر محدود اس کو کہہ لیں۔ شارع اس واجب کے لیے کوئی مقدار متعین کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ مکلف اپنی ذمہ داری سے اس وقت سب دوش ہوگا جب اس کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور غیر محدود جس کی مقدار کوئی نہیں ہے، تو واجب اس وقت اس قسم کے مکلف کے ذمے جو ہے نا ثابت تو نہیں ہوتا بلکہ اپنی استطاعت پر منحصر ہے، چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ ہے اور امور رفاع عامہ ہیں، تو یہ سارے اس کی مثال بن جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا واجب ہے جی واجب اعتبار تعیین مطلوب اور تعیین عدم تعیین مطلوب۔ اس اعتبار سے بھی واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب معین اور واجب غیر معین۔ چنانچہ واجب معین کا کیا معنی؟ واجب معین یعنی شارع نے کسی چیز کے عین کا مطالبہ کیا ہے اور اس میں اختیار کی رعایت نہیں دی، تو چنانچہ مکلف اسی وقت سب دوش ہوگا جب اس کو بعینی ہی ادا کرے گا، جیسے نماز ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز کے پیسے دیں، ہاں الا ایک صورت ہے، جب کوئی بہت زیادہ بیمار ہو، اس کی واپسی کا کوئی رستہ نہ ہو، تو اس صورت میں روزوں کا کفارہ وہ بھی ہو سکتا ہے، نماز اس کو لیٹے لیٹے اشارے سے بھی پڑھنی تو اس کو پڑھنی پڑے گی۔ تو بہرکیف ایسا واجب جو ہے کہ جس کی آگے جو ہے وہ واجب معین ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اور واجب غیر معین، واجب غیر معین کہ جس میں شارع نے عین کا مطالبہ نہیں کیا اور مکلف کو ادا کرنے میں اختیار دے دیا ہے، تو اس کو ہم واجب غیر معین ڈکلیئر کریں گے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ مکلف کو اختیار ہے کہ استطاعت کے مطابق مطلوبہ اشیاء میں سے کسی ایک کو دے دے، جیسے کہ کفارات میں ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ لہٰذا کفارات میں چاہے وہ مساکین کو کھانا کھلائے، کپڑے دے دے، غلام آزاد کرے، سارا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی باعتبار مکلف واجب کی اقسام۔ اب مکلف یعنی جس بندے کی طرف حکم لازم ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے واجب کی اقسام، تو لہٰذا واجب عینی ہوتا ہے، یعنی جس میں ہر آدمی اس کام کا مکلف ہو، اس کا دوسرا نام فرض عین ہے، ٹھیک ہے جی، کرنا ہی کرنا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ہر ایک مکلف پہ واجب ہے۔ واجب کفائی ہوتا ہے، واجب کفائی کچھ لوگ کر لیں گے تو ہو جائے گا، جیسے کہ مثلاً اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے، جہاد کرنا ہوتا ہے، قضا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، افتاء ہے، تفقہ فی الدین ہے، علوم و فنون ہے، نماز جنازہ ہے، تو یہ سارے جو ہے نا ان کو واجب کفائی کہتے ہیں۔ واجب کفائی کا مطلب کہ اگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں امت کے تو سب سے فرض ساقط ہو جائے گا، تو سب کا کرنا فرض نہیں ہے، اور اس کو واجب کفائی کہتے ہیں، جبکہ پہلی صورت کو واجب فرضی ہے، واجب ادائی ہے، واجب عینی ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ واجب کے بعد آ جاتے ہیں جی مندوب کے اوپر۔ مندوب مطلب لغت میں کہتے ہیں دعاء الی الامر المہم ای من الندب، کسی اہم کام کی طرف بلانے کو کہتے ہیں، ندبہ پکارنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں جس فعل کا شارع مطالبہ حتمی اور ضروری طور پر نہ کرے بلکہ اس کے کرنے والے کو اجر و ثواب دے اور چھوڑنے والے پر مذمت نہ ہو، تو اس کو ہم فعل مندوب کہتے ہیں۔ چنانچہ فعل مندوب یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، کیا ایمان والو بہتر یہ ہے کہ جو تم آپس میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے جب قرض والا معاملہ جو کرتے ہو تو اس کو تم لوگ جو ہے وہ لکھ لیا کرو، اس معاملے کو ساتھ میں لکھ لیا کرو۔ اب یہ جو ہے لکھنے کا جو کہا گیا ہے، جو لکھنے کی جو تاکید فرمائی گئی ہے، تو یہ دراصل کیا ہے؟ اس کو مندوب کہتے ہیں، ندبہ ہے، یہ مندوب ہے، یعنی اچھا عمل ہے، لیکن یہ امر وجوب نہیں۔ اب مندوب کے بھی پھر اور نام ہیں، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، نفل ہے، مستحب ہے، تطوع ہے، احسان ہے، فضیلت ہے۔ حکم ان کا یہ کہ اس پر عمل ضروری تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، بلکہ کرے تو مستحسن ہے اور مستحب ہے، اور نہ کرے تو سوار نہیں۔ لیکن یہ سنت مؤکدہ میں سمجھ لیں کہ اس میں وہ
نمازوں والی شامل نہیں، اس کے علاوہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دائمی سنتیں وہ شامل۔ یہاں تک تو تھی جی ساری تفصیل جو ہے وہ یعنی وجوبات کی، اور اب آ جائیں گی تحریمات کی۔ تو انشاءاللہ تعالی کل ہم جو ہے وہ، آج آپ وجوبات کی ساری قسموں کو اچھے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، کل سے ہم انشاءاللہ تحریمات کی طرف بڑھیں گے اور حرام چیزوں کو دیکھیں گے۔